السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے قرآن مجید کے بارے میں۔ قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے، اور اب میرے ادھر چند مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، ان سے جا کر بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کے بارے میں معلومات ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ سب ٹھیک ہے؟ اور سنائیں، گھر بار خیر خیریت ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں آج آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ مائک ہے، ٹھیک ہے، جو جس بھائی کو جواب آتا ہے اس مائک میں بولے گا، ٹھیک ہے؟ یا مائک پکڑ لیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 114 ہیں۔ اچھا، اور قرآن مجید میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ 540 540 540 540، ٹھیک ہو گیا۔ اور قرآن کی سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ان کو بھی جواب دینے دیں، ان کا بھی دینی جو ہے مطالعہ چیک کریں نا، قرآن کے بارے میں ان کو کتنا مطالعہ ہے۔ جو ہماری کتاب ہے جس کے ہم پر پڑھنا سب پہ فرض ہے، اس کے بارے میں ہمیں ان سے بھی پتہ چلے نا کہ آپ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ کوثر۔ سورت کوثر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ پہلے پاری میں آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوشش تو کریں، آسان سا جواب ہے بالکل۔ پوری انسانیت کے باپ ہیں وہ، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ مائک ضرور پر کہا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا، یعنی کہ قرآن میں سب سے زیادہ نام کس کا آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، قرآن کی سب سے پہلی جو حافظ صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، حافظ صاحب یہ بتائیں قرآن کی سب سے پہلی جو آیت وہ کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی ہوئی تھی؟ اوپر کا کی بات ہے حافظ صاحب، ادھر کھول کے بات کریں نا۔ بس ہو گئی۔ ہاں، وہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلی وہی کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ آسان سا جواب ہے اس کا، غار ہرا۔ غار ہرا میں۔ اور سب سے آخری وہی کہاں پہ نازل ہوئی تھی؟ اس کا بتائیں نا، اس کا پتہ چلے آپ کو۔ آپ کو بولو۔ پتہ ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ میدان عرفات یا پھر وہی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جامع قرآن کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ نیا نہ کھلا ہو۔ جامع قرآن کس صحابی کا نام ہے؟ کس صحابی نے یعنی کہ قرآن کو جمع کیا ہے کتاب کی شکل دی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے کون سی خاتون ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا؟ بتائیں، نہیں پتا؟ سب سے پہلے جو قرآن حفظ کیا ہے نا، وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، عنہ کی بیٹی نے۔ اچھا، قرآن کی کون سی سورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ آپ صاحب بتائیں۔ نہیں، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین دل ہے۔ ہاں، وہ تو دل ہے نا، زینت یعنی کہ دلہن جسے قرآن کی سورت کو کہتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ بڑی ہے، بڑی زبردست ہے یار، سورۃ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون سی ہے؟ سورۃ رحمان ہے۔ اچھا، قرآن یعنی کہ مجید میں ٹوٹل مکی صورتیں کتنی ہیں؟ یار ہم مسلمان ہیں، 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدنی؟ ہاں، تو 114 میں سے 28 مائنس کر دیں، کیا بچے گا؟ 86 بچے گا نا۔ ہاں دیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں سب، ہمیں قرآن کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر ہماری جو نجات ہے نا وہ بالکل ہی ناممکن ہے، بالکل ہی ناممکن ہے۔ خود بھی قرآن گھر پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور قرآن کوشش کریں ایک آیت روز پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ روٹین بن گئی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پہ جاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور بس وہی ہے نا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقصد قرآن کا تھا نا، حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم صرف ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کا مقصد تو یہ آتا ہے کہ آپ اس کو اپنی یعنی کہ زندگی میں داخل کریں اور اس پر عمل کریں۔